اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں ایک فریق ہے کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے اور وہ نہیں کتاب میں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے اور وہ نہیں اللہ کا کہا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان کر۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دے کتاب اور حکمت، وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، اور پیغمبر کرے پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، لیکن یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور نہ یہ کہے تم کو کہ ٹھہرا لو فرشتوں کو، وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نبیوں کو رب، أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا تم کو کفر سکھائے گا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ خلاصہ تفسیر، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں، یعنی ان میں کوئی لفظ یا کوئی تفسیر غلط ملا دیتے ہیں، اور غلط پڑھنا کج زبانی کہلاتا ہے، تاکہ تم لوگ جو اس کو سنو تو اس میں ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جزو سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جزو نہیں۔ اور صرف دھوکہ دینے کے لیے اس عملی طریق پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب خدا تعالیٰ کے پاس سے جو الفاظ یا قواعد نازل ہوئے ہیں ان سے ثابت ہے، حالانکہ وہ کسی طرح خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں، پس ان کا جھوٹا ہونا لازم آ گیا۔ آگے تاکید کے لیے اس کی پھر تصریح ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنا جھوٹا ہونا دل میں خود بھی وہ جانتے ہیں، کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب اور دین کی فہم اور نبوت عطا فرما دیں جن میں ہر ایک کا مقتضا ہے کفر و شرک سے ممانعت، اور پھر وہ لوگوں سے یوں کہنے لگے کہ میرے بندے یعنی عبادت کرنے والے بن جاؤ خدا تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر، یعنی نبوت اور امر بالشرک جمع نہیں ہو سکتے، لیکن وہ نبی تو یہ کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بوجہ اس کے کہ تم کتاب الہی اوروں کو بھی سکھاتے ہو، اور بوجہ اس کے کہ خود بھی اس کو پڑھتے ہو، اور اس کتاب میں تعلیم ہے توحید کی، اور نہ وہ بشر موصوف بالنبوت یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو یا دوسرے نبیوں کو رب قرار دے لو، کیا بھلا وہ تم کو کفر کی بات بتلا دے گا بعد اس کے کہ تم اس عقیدہ خاص میں خواہ فی الواقع یا بذام خود مسلمان ہو۔ معارف و مسائل، عصمت انبیاء علیہ السلام کی ایک دلیل، ما کان لبشر، وفد نجران کی موجودگی میں بعض یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگیں جیسے نصارہ عیسیٰ بن مریم کو پوجتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں، حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جس بشر کو حق تعالیٰ کتاب و حکمت و قوت فیصلہ دیتا اور پیغمبری کے منصب جلیل پر فائز کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک پیغام الہی پہنچا کر لوگوں کو اس کی بندگی اور وفاداری کی طرف متوجہ کرے، اس کا یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو خالص ایک خدا کی بندگی سے ہٹا کر خود اپنا یا کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنانے لگے۔ اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ خداوند قدوس نے جس کو جس منصب کا اہل جان کر بھیجا تھا فی الواقع وہ اس کا اہل نہ تھا۔ دنیا کی کوئی حکومت بھی اگر کسی شخص کو ایک ذمہ داری کے عہدے پر مامور کرتی ہے تو پہلے دو باتیں سوچ لیتی ہے، نمبر ایک، یہ شخص حکومت کی پالیسی کو سمجھنے اور اپنے فرائض انجام دینے کی لیاقت رکھتا ہے یا نہیں،
نمبر 2، حکومت کے احکام کی تعمیل کرنے اور رعایا کو زیادہ وفاداری پر قائم رکھنے کی کہاں تک اس سے توقع کی جا سکتی ہے؟ کوئی بادشاہ یا پارلیمنٹ ایسے آدمی کو نائب السلطنت یا سفیر مقرر نہیں کر سکتی جس کی نسبت حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے یا اس کی پالیسی اور احکام سے انحراف کرنے کا ادنیٰ شبہ ہو۔ بے شک یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کی قابلیت یا جذبہ وفاداری کا اندازہ حکومت صحیح طور پر نہ کر سکی ہو، لیکن خداوند قدوس کے یہاں یہ بھی احتمال نہیں۔ اگر کسی مرد کی نسبت اس کو علم ہے کہ میری وفاداری اور اطاعت شعاری سے بال برابر تجاوز نہ کرے گا، تو محال ہے کہ وہ آگے چل کر اس کے خلاف ثابت ہو سکے، ورنہ علم الہی کا غلط ہونا لازم آتا ہے، العیاذ باللہ۔ یہیں سے عصمت انبیاء علیہم السلام کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ پھر جب انبیاء علیہم السلام ادنیٰ عصیان سے پاک ہیں تو شرک اور خدا کے مقابلہ میں بغاوت کرنے کا امکان کہاں باقی رہ سکتا ہے؟ اس میں نصارہ کے اس دعویٰ کا بھی رد ہو گیا جو کہتے تھے ابنیت و الوہیت مسیح کا عقیدہ ہم کو خود مسیح علیہ السلام نے تعلیم فرمایا تھا، اور ان مسلمانوں کو بھی نصیحت کر دی گئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم سلام کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا کریں تو کیا حرج ہے، اور اہل کتاب پر بھی تعریض ہو گئی جنہوں نے اپنے احبار و رہبان کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا، العیاذ باللہ۔ فوائد عثمانی۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔